رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین، وہ ماہ صیام و قیام جس میں داخل ہونے کی امت دعا کرتی رہی، اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس میں داخل کر، اب اس کے کرم سے یہ بھی امید ہے کہ رمضان جانے سے پہلے سب کی مغفرت ہو، جیسے ماں باپ کے رخصت ہونے سے پہلے بچوں کی مغفرت ہو جانی چاہیے، اور درود پاک کی بات جیسے ہی آئے فوراً صلاۃ و سلام کی صدا بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہے۔ اس ماہ صیام و قیام کے لیے شعبان کی آخری تاریخ کو حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس سے پورے رمضان المبارک کی راہ و رسم کا پتہ چلا کہ آنے والا مہینہ کیسے ہم کو گزارنا ہے، جس کو گائیڈ لائن آپ کہتے ہیں۔ ہماری عبادتوں کی گائیڈ لائن اسی نے دیا جس نے عبادت ہم پر فرض کیا۔ اب جس کے پاس گائیڈ لائن نہ ہو مانگتا رہے، اور دنیا جب سر پہ مسلط ہو جاتی تو اس کے سوا کریں گے بھی کیا؟ عبادات میں کسی گائیڈ لائن کی ضرورت نہیں، یا افواہات و خرافات کے سوا کچھ نہیں۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی، حضور نے زبردست خطبہ دیا، اور راوی بھی وہ ہیں جو حضرت سلمان فارسی ہیں۔ انہوں نے بہت سے علماء کا رنگ دیکھا، راہبوں کا رنگ دیکھا، بہت ساری دنیا دیکھی، لیکن جب حضور کو دیکھ لیا کہ حضور جیسا میں نے نہیں دیکھا، نہ حضور جیسا دنیا نے کسی کو دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ادھر ادھر کان لگا دیکھیں۔ خطبہ کیا تھا؟ ان سلمان فی آخر یوم من شعبان خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، یا عمومی خطاب، یہ خطاب تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، ہمارا دین بھی تمام دنیا کے لیے ہے۔ وہ اسلام ہی ہے جسے آفاقی کہا جا سکتا ہے، جسے انٹرنیشنل کہا جا سکتا ہے۔ یہ خواہی نہ خواہی دنیا نے یہ چیز اپنے لیے وقف کر کے رکھی ہے کہ ہم انٹرنیشنل برادری۔ کب سے آپ انٹرنیشنل ہو گئے؟ سب کو خطاب کیا، پوری انسانیت۔ قد اصل لکم شہر الاسیر، یہ اب خطاب چل رہا حضور، اے انسانوں، دیکھیے پوری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں۔ حضور پوری انسانیت کا بھلا چاہتے تھے، رہ گئے مسلمان اور مومن تو ان کا تو بہت بہت بھلا چاہتے تھے۔ فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ حضور جسے بڑا کہتے، مخلوق میں کوئی حضور سے تو بڑا نہیں ہے۔ حضور یہ حدود والا عرش عظیم نہیں ہے کہ وہ عرش عظیم، اس نے تو بلقیس کے تخت کو عرش عظیم بڑا بھاری تخت کہہ دیا تھا، یہ حضور شہر عظیم۔ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ بڑا کیوں ہوا؟ شہر عظیم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا مہینہ، اللہ بڑا ہے، مہینہ بھی بڑا ہے۔ اللہ جیسا کون ہے؟ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سب اس کا ہے، تو جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو اللہ کے مہینے جیسا کوئی کیا ہوگا بابا؟ بہت بڑا، بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے جا رہا۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے حضور نے شہر عظیم کا بولا۔ کوئی جنت کا در نہیں ہے جو آج کھلا نہ ہو، اور کوئی جہنم کا دروازہ نہیں جو آج بند نہ ہو۔ جتنے دروازے جہنم کے بند ہوتے ہیں رمضان میں، اور جنت کے جتنے دروازے ہیں کھلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرنے ہی کی دیر ہے، آدمی رمضان میں ایمان پر ختم ہو کے سیدھے جنت میں جاتا ہے، صرف مرنے کی دیر ہے بس۔ اسی کو کہا کہ فتح ابواب الرحمہ، فتح ابواب الجنہ۔ جہنم کا دروازہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے شیاطین ہیں انہیں بیڑیاں پہنا دی جاتی۔ اسی لیے رمضان میں ہر حال میں امت، فرض تو فرض ہے، واجب تو واجب ہے،
سنت مؤکدہ تو مؤکدہ ہے، نفل تک نہیں چھوڑتی، اور فوراً جمعہ جماعت کی پابند ہو جاتی ہے. آج بھی پوری امت لگی ہوئی ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ سر رکھتی ہے، وہ سجدہ گناہ ہے. تو شیطانوں کو سب کو بیڑی پہنا دی گئی اور لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے. یہ دنیا ہے جو ہمارے آڑے آ رہی ہے، یہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے آڑے آ رہا ہے. ہمارے نفس کے فتنے کچھ کم نہیں ہیں، اسی لیے من شرور انفسنا کہا جاتا ہے. کوئی اطمینان میں نہ رہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں. یہ ہمارے نفس کے فتنے ہیں جو ہمیں چاہے ہلاکت میں گرانے کے لیے بےتاب. یہ دنیا ہے جو ہمارے آڑے آ رہی ہے. لیکن قربان جائیے اسلام کے، اسلام کو عبادت سے روکنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم ہیں عبد. عبد کے معنی ہے بندہ، عبادت کے معنی ہے بندگی. آپ وہ وقت مجھے بتا دیں جب آپ خدا کے بندے نہ ہوں. کوئی وقت یاد ہے آپ کو جب آپ خدا کے بندے نہ ہوں؟ اگر ہر وقت اس کے بندے ہیں تو ہر وقت اس کی بندگی ہے. مسجد میں ہو تو بھی بندگی ہے، گھر میں ہو تو بھی بندگی ہے، سفر میں ہو تو بھی بندگی ہے، حضر میں ہو تو بھی بندگی ہے، مرض میں ہو تو بھی بندگی ہے، صحت میں ہو تو بھی بندگی، امیری میں ہو تو بھی بندگی ہے. اگرچہ امیر کو بڑا برا لگتا ہے، کچھ امیر ایسے بھی ہیں، امیر ہو تو بھی بندگی ہے، غریب ہو تو بھی. حد یہ ہے کہ 10 سال کے بچے کو حکم ہے کہ اگر یہ بندگی کی راہ پر نہیں آ رہا ہے تو ہلکی سی تنبیہ اس کو کرو. بہت پٹائی مت کرو، جو کہ ہم نے پٹائی کر دی. پٹائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ پٹائی کی ضرورت ہے نہ کٹائی، لیکن ہلکی سی تنبیہ کرو بچے کو. 10 سال کے ہو جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. تو ہم جب ہر وقت بندگی ہیں تو بندگی ہیں جہاں ہم ہیں وہیں. اسی لیے ہمارے لیے پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے. مسجد یہ در و دیوار نہیں ہے جس کو رنگ روغن لگایا جا رہا ہے، یہ مسجد کی دیواریں ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں سجدہ کیا، زمین ہے، زمین واہ. مسجد بنا ہے جائے سجدہ، تو سجدہ کوئی دیوار پر کرتا ہے کہ گنبد پر کرتا ہے. اسی لیے بابری مسجد کی شہادت کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ ہماری مسجد شہید کرے. مسجد تو وہ جہاں ہم سر رکھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، زمین ہے. در و دیوار گرا سکتا ہے، گنبد گرا سکتا ہے، مسجد تو کچھ نہیں کر سکتی. چلو بات لمبی ہو جائے گی، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دین تو بہت سمجھنے کا تھا، لیکن جتنا زیادہ سمجھنے کا تھا اتنا ہی کم سمجھا گیا. تو یہ شہر عظیم آ گیا، بہت بڑا مہینہ آ گیا، شہر المبارک. حضور نے فرمایا بڑا برکت والا مہینہ ہے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز کی برکت ہے، جسم کی برکت ہے کہ جان کی برکت ہے کہ رزق کی برکت ہے کہ روپے پیسے کی برکت ہے، کچھ یہ نہیں فرمایا. یہ شہر مبارک برکت والا، یعنی ہر چیز کی برکت ہے. یہ شہر مبارک برکت. اس کے بعد فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی مبارک رات میں قرآن اترا ہے. یہ بھی سن لیجیے قاعدے سے. کہاں ٹائم ملے گا آپ کو درسگاہ میں جانے کا کہ آپ سنو گے، اور یہاں تقریر کے نام پر لفاظیاں ہو رہی ہیں، کیا کریں گے. کچھ سمجھ بوجھ تھوڑی. بہت کم لوگ ہیں جو تدریسی انداز میں گفتگو کریں، جو پڑھانے کا انداز ہے، جو دین ان کے حوالے کرنے کا انداز. اسی رمضان میں قرآن کا 2 نزول ہے، 2 بار قرآن اترا. ویسے تو 23 برس تک اترتا رہا، لیکن قرآن کا 2 نزول ہے، 2 بار اترا. ایک بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس کو قرآن انزلہ سے بیان کرتا ہے، اور ایک بار جو ہے پہلے آسمان سے زمین پر دھیرے دھیرے 23 برس، اس کو قرآن نزلہ سے بیان کرتا ہے. جہاں نزل القرآن آیا اس کا مطلب قرآن دھیرے دھیرے اترا، تدریجاً اترا. اسی لیے دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے. لیکن مقتدی جو ہے بیچارے حافظ کے ناک میں دم کیے رہتے ہیں. ذرا حافظ جی تھوڑا سا میرے حال پر کرم کیجیے گا. زبردستی دے کر حافظ جی بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جو مستی سب میرے پیچھے کھڑے تو میں بھی کیا کوئی کم مست ہوں. پھر دکھاتے ہیں مستی، لیکن صحیح نہیں ہے. تو اسی ماہ مبارک میں قرآن اترا تو برکت والا مہینہ. اور قرآن اور رمضان یہ دونوں شفاعت کریں گے بندے کے، دونوں شفاعت، اور دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. خدا کرے ہم لوگ اس میں سب آ جائے. الحمدللہ دل سے کہہ لیا کرو کہ اللہ کر دے ہمیں. رمضان کہہ کہ میں نے اس کو کھانے پینے سب سے روک دیا، اور یہ کہے گا کہ اس کو سونے سے میں نے روک دیا، تلاوت کرتا تھا. اسی لیے یہ ماہ تلاوت ہے، یہ ماہ توبہ ہے، ماہ رجوع ہے، ماہ غفران ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ صیام و قیام. اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے اس کو نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام قدرت کو کم لینا ہے، ثواب زیادہ دینا ہے. یہ اس کے سوا تو کوئی مطلب نہیں ہوا. ایک رات میں جو عبادت ہوگی 1000 مہینے سے آگے بہتر ہے اس سے. اس کا مطلب کیا کرم ہے. ٹھیک قدرت نے فرمایا سبقت رحمتی اللہ غضبی، یہ اس کی رحمت ہے جو اس کے غضب سے آگے ہے ایک رات میں. اچھا اسی لیے اس کو چھپا دیا گیا. آدمی کی عادت ہے اگر پتا چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو وہ اسی رات کو دکھائی دے گی. قدرت نے کہا اچھا تو ڈھونڈو اس کو. جبریل آئے تھے اور قریب تھا کہ حضور بتا بھی دیں کہ کون سی رات ہے. بس 2 آدمی لڑ پڑے، بس وہ رات اٹھا لی گئی. لڑائی جھگڑا بہت خطرناک چیز ہے. جیسے ذرا سی بات ہے دیکھو تھوڑا آواز آنے لگتی، چھپا دی گئی. اب اس کو
رمضان کی آخری عشرے میں لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر رات معلوم ہے ذوالحجہ کی 10 راتیں معلوم ہیں, لیال عشر جسے آپ کہتے ہیں, والفجر ولیال عشر, یہ 10 راتیں معلوم ہیں. اسی طرح سے شب برات معلوم ہے, اسی طرح شب معراج معلوم ہے. ہر رات معلوم ہے, ہر دن معلوم ہے, لیکن شب قدر کو چھپا. یہاں سے ایک چیز ہمیں جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ جتنی بہت اونچی چیزیں ہیں سب چھپائی گئی. روح بہت عظیم ہے, چھپا لی گئی. آب حیات بہت عظیم ہے, چھپا لیا. آب حیات سامنے نہیں ہے, نہیں. جنت بہت عظیم ہے, چھپا لی گئی. کسی نے دیکھا جنت؟ نہ. جتنی بڑی چیزیں ہیں سب چھپا لی گئی. خود قدرت نے اپنے آپ کو چھپا لیا, حالانکہ وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہے. وہ ظاہر والباطن, وہ ظاہر بھی ایسا کہ کوئی چیز اس سے زیادہ ظاہر نہیں ہے, لیکن چھپا بھی ہے. بے حجابی یہ کہ ہر شے سے ہے جلوہ آج کا, اس پر ترنا یہ کہ صورت آج تک نہ دیدہ ہے, صرف وہ دکھائی نہیں دے, ظاہر تو ہے. اور جبھی تو کہتا میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, اور بالکل قریب ہوں. تو یہ رات چھپا اسی رمضان میں آتی ہے. حضور نے فیہ کہہ دیا اسی میں ہے. اب وہ فقہا کی علماء کی بحث اپنی جگہ پر, حضور اس حدیث میں فرما رہے اسی میں ہے شب قدر جو 1000 مہینے سے. جو سرکار نے بیان فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے, وہ شہر, صرف مہینہ ہی مہینہ. شہر کے معنی مہینہ, یہ شہر بمبئی شہر نہیں, کلکتہ شہر نہیں, لکھنؤ و کانپور نہیں. شہر معنی مہینہ. کہا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس نے کوئی ایک نیکی کی, نفل نیکی, وہ گویا فرض ادا کر لیا, اور جس نے ایک فرض ادا کر لیا گویا 70 فرض کر. اب انہیں لفظوں میں سن لیجیے جو حضور فرماتے ہیں, اس کی برکت بھی حاصل کر لیجیے. وہ اچھا یہ مہینہ ہے. من ادا بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة كان ما ادى 70 فريضة فيما سواه. جس نے ایک نیکی عمل کی گویا کہ وہ فرض ادا کر لیا, اور جس نے فرض ایک ادا کر لیا وہ 70 فرض. اس کے بعد اس مہینے کا نام شمار کرا, وہ شہر الصبر. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر ہی وہ عمل ہے جس کا بدلہ کسی کو معلوم نہیں سوائے نجات کے کچھ نہیں. فرمایا وہ شہر الصبر. رمضان کیا ہے؟ صبر کا مہینہ. وہ شہر الصبر, ایک وہ شہر المواسات, اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اپنا غم تو سب کو ہے, اپنے گھر والوں کا غم تو سب کو ہے, اپنے رشتہ داروں کا غم تو سب کو ہے, اپنی برادری کا, اپنی جماعت کا غم تو سب کو ہے, لیکن حضور کو سب کا ہے. کہا یہ غم خواری کا زمانہ ہے, سب کا غم اوڑھنے کی کوشش کرو. سب خوشی لوٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, تم غم جھیلنے کے لیے آگے بڑھو. وہ شہر الصبر و شہر المواسات و شہر النزاد فی رزق المومن. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھائی جاتی ہے. یہاں حضور نے مومن کہا, یہاں حضور نے مومن کہا, مومن فرمایا. مومن کی روزی بڑھتی ہے. وہ خدا کرے ہم سب مومن, خدا کرے ہم تو یہ سب کو دعا کریں. اگر سب کے حق میں دعا نہ قبول ہوئی تو کسی کے حق میں تو ہوگی, اور کیوں نہیں قبول ہوگی, سب کی قبول ہوگی. آخر تو یہ خیر امت ہے. تو اس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کیسے بڑھائی جاتی ہے؟ رمضان میں جو لوگوں نے کھا پی لیا ہوگا, پہن اوڑھ لیا ہوگا, 11 مہینہ تو نصیب نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ایک شاعر ایک مرتبہ ایک دعوت میں آ گیا تھا, اس کا نام تھا بےحیس. وہ واقعی میں بےحیس تھا بھی. جب کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کو پھل زیادہ دکھائی دیے. کہنے لگا حضرت یہ رمضان ہے. ہم کہا رمضان تو نہیں ہے, تمہیں تو معلوم ہے رمضان ہے. اس نے ایک بات کہی کہ لوگ صرف رمضانی میں پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور چھری کانٹا لے کے سب تیار ہوتے ہیں سب پھل کاٹنے کے لیے. 11 مہینہ کوئی پھل کھلانے نہیں آتا. تو یہ تو دیکھنے میں آپ کو رزق آ رہا ہے. آپ نے رزق کا مطلب یہی سمجھا ہے آٹا دال چاول کھانا پینا پھل فروٹ, یہی رزق ہے. نو نو نو, رزق کے معنی بہت ہے. رزق کے معنی اللہ کی عطا, روزی. جی اس میں مومن کی روزی کیا کیا بڑھائی, ارے اتنی نیکیاں بڑھا دی, آخرت کے لیے کیا کہنا. رزق کے معنی عطا ہے. یہ پھل فروٹ بھی وہاں بھی بڑھایا جاتا ہے الحمدللہ. پھر فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیجیے سب. من فطر صائما, جس نے روزے دار کو افطار کرا دیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر اتنا ہی نہیں فرمایا اور اس کو ایک روزے کا ثواب ملے گا. ایک روزے کا ثواب ملے گا بغیر یہ کہ روزے دار کے روزے میں کم ہے. صحابہ پھڑک اٹھے. اس وقت ذرا غربت کا زمانہ, کہنے لگے حضور ہم میں ہر کوئی اس لائق نہیں کہ روزے دار کو افطار کرائے. اب حضور کا کرم دیتے. فرمایا اللہ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو یہ گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے, ایک کھجور سے افطار کرا دے, اور وہ بھی نہ ہو تو پانی سے. ان اللہ یؤتی ھذا الثواب علی مسقۃ لبن اور تمر اور شربۃ میمون. کہا آپ افسوس مت کرو, نہیں آپ ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دیجیے. بکریاں بہت تھی سب, نہیں تو ایک کھجور تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے, اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے افطار. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہر آدمی افطار کرانے کی کوشش کر رہے, افطار کرنے کی نہیں. ہم نے عرب میں یہ دیکھا آج بھی کہ وہاں افطار کرنے سے زیادہ افطار کرانے کا. یہاں تو پلتی مار کے بیٹھ گئے اور کہیے کہ ہاتھ دھو لیجیے, کہتے زندگی سے ہاتھ دھوئے بیٹھے کہ ہاتھ دھوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس ہے کوئی 500 آدمی کو افطار کرا رہا ہے, کوئی 200. پھر یہاں ٹھیک ہے الحمدللہ. اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کو کھلایا, پیٹ بھر
تو اللہ اس کو ہماری حوض پر لائے گا اور میں اس کو پلاؤں گا. خدا کرے حضور کے ہاتھ سے پینا نصیب ہو. وہ جینا پھر جینا ہے جہاں حضور کے ہاتھ سے پینا. ایسا پلاؤں گا کہ جب تک جنت میں جا پیاسا ہی نہیں ہوگا. ومن اشبع صائما, جس نے پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھلایا, سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, پھر اللہ اس کو میری حوض سے ایسا پلائے گا کہ جنت میں جب تک نہ جائے پیاس نہیں لگے گی, بہت پیاس ہوگی اسے. میں نے اس پیاری حدیث کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا, اور میں گھڑی دیکھ کے واز کرنے والا تو ہوں نہیں, گھڑی والا آدمی نہیں ہوں, گھڑی گھڑیال کچھ نہیں الحمدللہ. پھر سرکار نے فرمایا یہ شہر ہے, ہوا شہر اولہ رحمہ وآخرہ مغفرہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یہ مہینہ 3 حصے 10 دن جو ہے رحمت کے ہیں, خوب برستی ہے رحمت. خدا کرے سب اچھی طرح نہا لیں, 10 دن خوب برسے گی رحمت, یہ سمجھنا برس رہی, خدا کرے اللہ سب کو اچھی طرح سے نہلا دے, اور 10 دن مغفرت اترے, خدا کرے سب کی معافی ہو جائے 10 دوسرے دن. اور آخر میں جو ہے آخری عشرہ تو ہے اس میں جہنم سے آزادی, خدا کرے سب کو اللہ آزاد کر دے. آخر میں سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے نوکر چاکر پر غلام کے لیے آیا ہے, من خفف علی مملوکہ, جس نے بوجھ اپنے غلام کے اوپر نوکر کے اوپر ہلکا کر دیا رمضان دے کے کہ یہ بھاری کام نہیں کر پائے, تو اب اس کو کیا لکھا ہے, غفر اللہ له. ادھر اس نے بوجھ ہلکا کیا, ادھر اللہ نے اس کو بخشا. بوجھ ہلکا کرو, بوجھ زیادہ مت کرو, رمضان بھیا تھوڑا زیادہ کرو, ڈبل ڈیوٹی ہماری ڈالنا ہے کیا رمضان میں. ایک چیز ہی بس, غفر اللہ له وآتقه من النار, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا, اس کی گردن جہنم سے. خدا کرے جو کچھ ہم نے سنا ہے یہ گائیڈ لائن ہے رمضان کی, کیسی ہے. اب جس کو اور گائیڈ لائن کی ضرورت ہو مانگا کرے بھی, کہ اس کی زندگی یوں ہی گزرے. ہمارے لیے اللہ اس کا رسول بس ہے. جیسے صدیق اکبر کہتے تھے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول, پر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ خدا کے رسول ہے, ان کا یہ فرمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان پڑھ گیا.